موضوع الدرس في ترك الموالات مع الكفار والمشركين سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال كان سبب نزول صدر هذه السورة القريمة قصة حاتب ابن أبي بلتعة، وذلك أن حاتبا هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر إذن، وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان رضي الله تعالى عنه. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال اللهم عم عليهم خبرنا. فعمد حاتب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا. فاطلع الله تعالى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه فبعث في أسر المرأة فأخذ الكتاب منها. وهذا بين في هذا الحديث المتفق عليه على صحته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا سبب نزول، اس کو کہتے ہیں شان نزول، کہ یہ آیات کس سبب، کس وجہ، کس مقام، کن حالات میں اتری، ان کو کہا جاتا ہے اسباب نزول اور شان نزول. تو مفسر فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آیات جو ہیں یہ حاتب ابن ابی بلتعہ کے بارے میں اتری ہیں. حاتب جو ہے یہ کان رجل من المہاجرین، مہاجرین میں سے تھے. وکان من اہل بدر ایضا، یہ بدری بھی تھے، جنگ بدر میں بھی یہ شریک تھے.
اور مکہ مکرمہ میں اس کا کچھ مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، اور قریش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلکہ نہ حلیفا لعثمان، یہ حضرت عثمان کے حلیف تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا، کیونکہ کافروں نے جو عہد تھا حضور کے اور ان کے درمیان میں، وہ کافروں نے توڑ ڈالا، تو جب کافروں نے نقض عہد کر لیا تو اب حضور نے ارادہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تیاری کریں، مکہ والوں سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور حضور نے یہ دعا بھی کی کہ اللہم ام علیہم خبرنا، اللہ ہماری خبر جو ہے ان پر چھپا لے، ان کو پتہ نہ چلے ہماری تیاریوں کا۔ انہی حالات میں حاطب نے ایک خط لکھا، اور ایک عورت تھی قریش اہل مکہ سے، اس کو دیا کہ وہ مکے والوں کو خبر کر دے کہ حضور پاک جو ہیں وہ تیاری فرما رہے ہیں جنگ کی، تاکہ ان پر احسان ہو جائے اور وہ حاطب کے بچوں کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو اطلاع کر دی کہ اس طرح خط لکھا ہے اور ایک عورت لے کے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پکڑا اور وہ خط بھی پکڑا گیا، تو گویا حضور نے جو دعا مانگی تھی اللہ نے قبول کر لی، دشمنوں پر وہ راز نہ کھل سکا۔ قال الامام احمد حدثنا سفیان نمہی اخبرنی حسن بن محمد بن علی اخبرنی عبداللہ بن ابی رافع وقال مرة ان عبید اللہ بن ابی رافع اخبرہ انہ سمع علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها زینة معها کتاب فخذوه منها فانطلقنا تعالى بنا خیلنا حتى أتينا الروضة وإذا نحن بالزینة قلنا أخرج الكتاب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں حکم دیا، اور میں اور زبیر ابن العوام اور مقداد ابن الاسود ہم بڑی تیز رفتار سواریوں سے چلے، اور جو حضور نے جگہ بتائی تھی روضہ خاک، وہاں پہنچے تو ایک اونٹنی پہ دیکھا کہ واقعی ایک عورت جا رہی ہے۔ ہم نے اس عورت کو روکا، کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے وہ نکالو۔ کالر ماما یہ کتاب، اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے خط۔ قلنا لتخرجن الکتاب او لتلقین الثیاب، ہم نے اس کو کہا دیکھو یا تمہیں خط نکالنا پڑے گا یا پھر ہم تمہارے کپڑے بھی اتاریں گے۔ قال فاخرجت الکتاب من اکاسیا، اس نے پھر اپنے بالوں کے جوڑے سے اس خط کو نکالا۔ فاخذنا الکتاب فاتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا فیہ من حاطب ابن ابی بلتعۃ الی اناس من المشرکین بمکہ یخبرهم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وہ خط جو تھا وہ لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ وہ خط حاطب ابن ابی بلتعہ نے لکھا تھا مکے والوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ جب حضور نے وہ خط دیکھا فرمایا یا حاطب معاذ، یہ کیا کیا تم نے؟ دشمنوں کو خط لکھا ہے۔ قال لا تعجل علی انی کنت امرا ملصقا فی قریش فلم اکن من انفسهم۔ اس نے کہا حضور مجھے بات عرض کرنے دے
کہ میں قریش میں سے نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ صرف رہ رہا تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قِرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، میرے علاوہ جتنے مہاجرین ہیں ان کے وہاں رشتہ دار ہیں، تو ان کی وہ ایک خیال رکھتے ہیں، امداد کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، میں نے کہا بھی میرا تو ان سے کوئی رشتہ ہے نہیں، میں کوئی ان پہ احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام، انہوں نے کہا حضور میں نعوذ باللہ نہ کافر ہوں نہ مرتد ہوں، نہ نعوذ باللہ میں کفر پہ راضی ہوں، اس مجبوری کی بنا پہ میں نے خط لکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقکم، حضور نے فرمایا بھئی حاتب جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ منافقت ہے کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے راز دشمنوں کو دیتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد بدر وما يدریک لعل اللہ اطلع الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، یہ تو میرا بدری صحابی ہے اور اہل بدر کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اب تم جو بھی کرو میں نے تمہاری ہر چیز معاف کر دی ہے۔ وہکذا اخرجہ الجماعۃ الا ابن ماجہ من غیر وجہ عن سفیان بن عیینہ بہ، وزاد البخاری رحمہ اللہ تعالی فی کتاب المغازی فانزل اللہ السورہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، وقال فی کتاب التفسیر قال عمر نظرت فیہ، تو امام بخاری نے مغازی میں اس کو ذکر کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، قال هذه الآية في الحديث أو قال عمر، قال البخاري رحمه الله قال علي يعني ابن المديني قيل لسفيان في هذا نظرت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فقال سفيان وهذا في حديث الناس حفظته من أمر ما تركت منه حرفا ولا أرى أحدا حفظه غيري، تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ابن المدینی سے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سفیان سے کہا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، تو حضرت سفیان نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث جو ہے میں نے لوگوں سے نقل کی ہے اور میں نے حضرت عمر سے اس کو محفوظ رکھا ہے، میں نے اس کا کوئی حرف جو ہے نہیں چھوڑا، اور میں سمجھتا ہوں میرے سوا اس واقعے کا اور کوئی زیادہ حفظ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وقد اخرجہ فی الصحیحین من حدیث حسین بن عبد الرحمن الصاد بن عبیدہ نبی عبد الرحمن السلمی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت علی فرماتی ہیں باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا مرصد والزبیر بن العوام وکلنا فارس، حضور پاک نے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے زبیر مقداد رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا، ہم سب گھوڑ سوار تھے، شاہ سوار تھے، تو آپ نے ہمیں حکم دیا انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاتب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله قلنا الكتاب، ہم نے اس عورت کو جا کے پکڑا اور ہم نے کہا وہ خط نکالو،
فقالت ما معي الكتاب وأنقناها فالتمسنا فلم نر كتابا، ہم نے اس کی اونٹنی کو بٹھایا، اس کے سامان کی تلاشی لی، لیکن سامان میں ہمیں خط نہیں ملا۔ فقلنا ما كذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا عورت دیکھو بات سنو، اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ پاک ہیں جھوٹ بولنے سے۔ جب انہوں نے ہمیں خبر دی ہے تو ہر حال میں خط تمہارے پاس ہے، یا تو تم ہمیں خط دو گی یا پھر ہم تمہارے کپڑے بھی اتاریں گے۔ اور مارات الجد آوت الى حجرتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، اب اس نے دیکھ لیا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑتے، تو پھر اس نے اپنے اس جوڑے سے، بالوں کے جوڑے سے اس کتاب کو نکالا۔ فانطلقنا بها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال عمر یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین ودعنی فلأذب عنقہ۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی، اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی، مومنوں سے بھی خیانت کی کہ ہمارا راز دشمنوں کو لکھ دیا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حاتب تم نے ایسا کیوں کیا؟ فقال حاتب واللہ ما بی الا ان نکون مومنا باللہ ورسولہ، انہوں نے کہا حضرت میں مومن ہوں، میرا ایمان ہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے یہ کام کیا۔ اردت ان تکون لی عند القوم ید یدفع اللہ بها عن اہلی ومالی وليس احد من نصابك الا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن اهله وماله، فقال صدق لا تقولوا له الا خيرا۔ حضور پاک نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے، اس کو کچھ نہ کہو، حاتب نے سچ کہا ہے۔ فقال عمر انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلا ذب عنقه، وقال ليس من آل بدر، فقال لعل الله قد اطلع على آل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة او قد غفرت لكم، ودمعت عينا عمر وقال الله ورسوله اعلم۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، یہ اصحاب بدر میں ہے اور اللہ نے بدریوں کے لیے جنت واجب کر دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر رونے لگ گئے اور کہا اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فہذا لفظ البخاری فی المغازی فی غزوۃ بدر، وقد روي من وجه آخر عن علي قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن نبي سنان وسعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الحملي النبي اسحاق البحتري الطائي عن الحارث بن علي قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاتب بن أبي بلتعة۔ اس روایت میں یہ بات زیادہ ہے کہ جب حضور نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو بعض صحابہ کو یہ راز دیا، ان میں حاتب بھی تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ اب مکے والوں پہ ہم حملہ کریں۔ وَأَفْشَىٰ فِي النَّاسِ أَنَّهُ يُرِيدُ خَيْبَرَ، لیکن لوگوں میں حضور نے ظاہر نہیں فرمایا مکے کا، بلکہ میرے آقا کی عادت مبارک تھی کہ اگر مشرق کو جانا ہوتا تو مغرب کا فرماتے تھے، اور مغرب کو جانا ہوتا تو مشرق کا اعلان فرماتے تھے اور عین ٹائم چلے جاتے تاکہ بات جو ہے وہ راز میں رہے۔ قال وقت بعد في بلدان مكة أن رسول الله يريدكم، فأخبر رسول الله ثم قال وبعثني رسول الله وأبا مرصد وليس منا رجل إلا وعنده فرس، فقال ائتوا روضخاكم إنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ابا مرصد بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم سب گھوڑوں پہ سوار تھے، اور اس جگہ پر جا کے ہم نے اس عورت کو پکڑا۔ فانطلقنا تريناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها هات الكتاب، فقالت ما معي الكتاب،
فوزعنا من متاعها واشتسنا ولم نجد فی متاعه، ہم نے اس کا سارا سامان تلاش کر ڈالا، خط نہیں ملا۔ فقال ابو مرسد کہنے لگے کہ لعلہ اللہ یکون من، ہو سکتا ہے اس کے بعد خط نہ ہو۔ فقلت ما کذب رسول اللہ، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، حضور پاک نے قطعاً جھوٹ نہیں بولا۔ ولا كذبنا فقلنا لها لتخرجنه او لنرينك فقال ما تتقون الله لستم مسلمين، ہم نے کہا دیکھو تم ہمیں ہر حال میں وہ خط دو ورنہ ہم تیرے کپڑے بھی اتاریں گے۔ انہوں نے کہا تو مسلمان لوگوں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیں ہر حال میں وہ خط چاہیے۔ فقال فأخرجت من حجتها وقال حبیب بن ثابت اخرجته من قبلها فاتینا به، یعنی بعض نے کہا کہ اس نے جوڑے میں، اور بعض نے کہا اس نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا۔ فاتینا به رسول من کتاب حاتم بن بلتۃ وقام وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان اللہ ورسولہ فاذن لی فاضرب عنقہ، فقال سنیتک الشہد بدر، قالوا بلا، قال عمر بلا ولکنہ کنکس وظہر عداک علیک، فقال رسول فلعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم انی بما تعملون بصیر، ففاضت عینا عمر وقال اللہ ورسولہ اعلم، فارسل رسول اللہ الى حاتم فقال یا حاتم ما حملک علی ما صنعت، فقال یا رسول اللہ انی كنت امرا ملصقا فی قریش وقان لی بها مال واہل ولم یکن من اصحابک احد الا وله بمکہ من یمنع اہلہ ومالہ، فكتب بذلك الیہم واللہ یا رسول اللہ انی لمؤمن باللہ ورسولہ، فقال رسول اللہ صدق حاتم فلا تقولوا لحاتم الا خیرا۔ قال حبیب بن ثابت فانزل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ الآیہ، وہکذا رواہ ابن جریر عن ابن حمید عن مہران ابی سنان سعید باسنادہ مثلہ، وقد ذکر ذلك اصحاب المغازی والسیر الی آخرہ۔ اب جناب یہ سمجھیں کہ ان آیات مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، اور بغض ہے، لڑائی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ مومن کی صفت۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، کافروں سے ہمارا کیا بغض ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روک دے، یعنی جن کو اللہ نے کہا ہے دینا ہے دے، جن کو منع کیا نہ دے۔ اب گویا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیں کہ مومن کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے اور کافر جو ہے وہ اللہ کے اعداء میں ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے ناصر، ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
مومن مومنوں کے دوست ہوتے ہیں، والمنافقون والمنافقات، منافق منافقوں کے دوست ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو ظلمات یعنی شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ مومن کا ولی ہے۔ اسی طرح لفظ آتا ہے اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولایت خاصہ ہے۔ ایسے تو ہر مومن کا اللہ ولی ہے، لیکن اولیاء کی ولایت خاصہ ہوتی ہے، اور ولایت خاصہ کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقوی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ متقی ہو۔ جو ولی ہوگا وہ متقی ہوگا، جو متقی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اللہ سے تعلق زیادہ ہوگا، جتنا تعلق بڑھتا جائے گا پھر اللہ کے سوا دل میں، فکر میں، ضمیر میں، دماغ میں اور کسی کا خیال بھی نہیں گزرے گا۔ اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی ہر حالت میں اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کا دوست ہے تو اللہ کو کیسے بھولے؟ دوست تو کبھی دوست کو نہیں بھولتا، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، چل رہا، ہر وقت اس کا خیال ہے۔ تو ولایت کا معنی کرامات نہیں ہوتے کہ کرامتیں دکھلا دیں، کوئی بزرگی دکھلا دے، اتفاق ہے، ہو گیا نہ ہوا۔ اصل ولایت یہ ہے کہ اس کا تقوی کا مقام جو ہے وہ اونچا ہو۔ اور ایک سبق ہمیں ان صورتوں سے یہ ملا، دیکھو نا کہ اسلام نے قرآن میں ہر چیز بتا دی ہے کہ تمہاری خارجہ پالیسی کیا ہو، داخلہ پالیسی کیا ہو، تمہاری معاشی پالیسی کیا ہو، تمہاری اقتصادیات کی پالیسی کیا ہو، تمہاری آئینی پالیسی کی، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ قرآن تو ایک دین ہے، تو اس کا ایک پہلا جز یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان سے کبھی تعلق نہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میرے جو مومن بندے ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے پہ پہاڑ ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں مہربان ہیں۔ کفر کے مقابلے پہ آدمی کو شدت ہو۔ اور پھر یہ بات دیکھیں کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، حالانکہ بات تو یہ تھی کہ تم اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا عدوکم اولیاء، لیکن اللہ نے پہلے اپنا عدوی، میرے دشمن اور تمہارے دشمن، تو عدوی کو مقدم کر کے اشارہ کیا کہ مسلمان کی تو دشمنی میری وجہ سے ہے نا، وہ جو تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، مکے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یہودی ہیں، کیوں دشمن ہیں؟ کہ تم میرے ہو،
ان کی دشمنی دراصل میرے ساتھ دشمنی ہے، میری وجہ سے وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ جو آدمی اللہ کا دشمن ہے اس سے تعلق محبت ناجائز ہے، موالات ناجائز ہے۔ ہاں معاملات جو ہیں وہ جائز ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، لینا دینا ہے، وہ جائز ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن محبت جو ہے وہ کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آئے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں ان آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ صحابہ محفوظ تو ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور بڑے بڑے صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ کیا صحابہ کی غلطی پر ہمیں اعتراض کرنے کا، بولنے کا، ان کی شان میں گستاخی کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جو آج کل ہے کہ بڑے بڑے مورخ اپنے آپ کو مورخ کہنے کے لیے اور تاریخ دان کہنے کے لیے صحابہ کے نقائص بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب حضرت حاتب سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ سرکار دو عالم کے بارے میں دشمنوں کو خط لکھ بیٹھے، لیکن جب حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑوں، فرمایا کیا کہہ رہے ہو، یہ میرا صحابی ہے، یہ بدری ہے، اللہ اس کو معاف کر چکے ہیں، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تو اگر صحابی کی غلطی پر حضرت عمر کو بھی اعتراض کا حق نہیں ہے تو آج 14ویں صدی کے مولوی کو کیسے حق ہے کہ وہ کتابوں میں لکھے کہ حضرت عمرو بن العاص سے یہ غلطی ہوئی، حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی، حضرت سعد سے یہ غلطی ہوئی، حضرت علی سے یہ غلطی ہوئی، اور ساری غلطیاں اکٹھی کر کے دشمنوں کو ہتھیار بنا کے ہاتھ میں دے دے، اور پھر دعویٰ بھی کریں کہ ہم اہل سنت والجماعہ ہیں۔ یاد رکھو کہ جب اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کی فوجیں آپس میں ٹکرا گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور بی بی عائشہ جس اونٹنی پہ سوار تھی، آپ کا ہودج جو تھا اس کی رسیاں کٹ گئی، ہودج گر گیا، بی بی عائشہ گر گئی رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، یہ چاہے ابو حضرت عائشہ کی طرف سے ہیں، حضرت علی کی طرف سے ہیں، یہ قتل ہو گئے، دونوں شہید ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ کیونکہ اجتہادی خطا ہے، مجتہد معذور ہوتا ہے، معذور نہیں ہوتا۔ حق حضرت علی کے ساتھ تھا لیکن بی بی عائشہ سے غلطی ہوئی، اور پھر بی بی عائشہ نے غلطی سے رجوع کر لیا، ماں بیٹے نے صلح کر لی، تو بات ختم ہو گئی۔ یہ تو پھر دشمنوں نے رات کو دونوں طرف شب خون مار کے، یعنی کچھ لوگ بھیجے ہیں حضرت علی کے کیمپ میں، انہوں نے کہا عائشہ کی فوج آ گئی، اور کچھ بھیجے عائشہ کی کیمپ میں، انہوں نے کہا علی کی فوج آ گئی، صحابہ ڈر گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حضور کے زمانے میں چوری بھی ہوئی، ہاتھ بھی کاٹے گئے، حضور کے زمانے میں زنا بھی ہوا، رجم کی گئی،
حضور کے زمانے میں زنا بھی ہوا، کوڑے لگائے گئے، حضور کے زمانے میں شراب بھی پیا، لوگوں نے سزا بھی لی، لیکن اس ساری سزا کے باوجود اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ تو اس لیے ہمیں مسئلہ سمجھ آیا کہ صحابہ کے ہم محاسن بیان کریں گے، صحابہ کی برائی کبھی بیان نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضور پاک کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ میرے صحابہ کو بیٹھے برا کہہ رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ یہ تو اللہ کے نبی کے ہدایات ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ ہمیں اس سورت ممتحنہ سے یہ ملا ہے، اور تیسرا مسئلہ ہمیں یہ ملا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو جب تک تحقیق نہ ہو جلد بازی نہ کریں۔ اور چوتھا مسئلہ ہمیں یہ ملا ہے کہ اگر کسی وقت تفتیش کے تقاضے کے مطابق ایک عورت ہے، مجرمہ ہے، پکڑی گئی ہے، اس کے پاس نعوذ باللہ یعنی جرائم کی چیزیں ہیں، آلات ہیں یا منشیات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں، تو اس کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو اس کے کپڑے بھی اتارے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا واللہ لتخرجن الکتاب او لتلقین الثیاب، آپ نے کہا سارا سنو، یا خط نکال کے دو ورنہ میں تیرے سارے کپڑے اتار دوں گا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں، ہاں اگر انتظام ہے، لیڈی پولیس موجود ہے تو عورت کی تلاشی عورت لے گی، لیکن حالات یہ ہے کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی۔ اور ان آیات سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ سے آدمی کو نجات ملتی ہے اور جھوٹ بولنے سے آدمی ہلاک ہوتا ہے۔ حضرت حاتب نے سچ بولا، حضور نے فرمایا صدق حاتب، حاتب نے سچ کہا ہے، لا تقولوا له الا خیرا، حاتب کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کی آیات کے معانی مبارکہ اور جو ان سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے سمجھنے کی توفیق دیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اذان جو ہے سنت ہے، کوئی اذان نہ کہے نماز ہو جاتی ہے، کوئی تکبیر نہ کہے تب بھی نماز ہو جائے گی، اگر فرض ہوتا تو نماز نہ ہوتی۔ کہتے ہیں جی کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ تو متفق علیہ ہے۔ یاد رکھو کہ فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ منظور ہوتی ہے، اور حضور پاک ساری زندگی ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ اب ہے ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ۔ بعض احادیث مبارک میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، بلکہ اتنے الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ فرماتی ہے کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں ان کو خالی واپس بھیج دوں۔ تو ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، لیکن ہمارے یہاں جو رواج ہو گیا کہ ہر نماز کے بعد لازم ہاتھ اٹھانے ہیں اور تین دعائیں کرنی ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ، کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ لو، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لو، کبھی انفرادی دعا مانگ لو، کبھی اکٹھے ہو کے مانگ لو۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے۔
تو یہ مسائل دراصل ضد کرنے کے ہیں نہیں، اس میں بہت بڑی وسعت ہے. ہاتھ اٹھا لیا، نہیں اٹھایا، اٹھانے کے بعد منہ پہ مار لیا یا نہیں مارا، اتنا اوپر بھی ہاتھ اٹھایا کہ حضور کی بغلوں کی سپیدی بھی نظر آ گئی. تو یہ لڑائی کے مسئلے نہیں ہیں میرے بھائی. صلاۃ التسبیح کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے لیکن ضعیف روایت ہے. تو فضائل اعمال میں تو ضعیف روایت بھی حجت ہوتی ہے. تمام محدثین جو ہیں اگر فضیلت کی بات ہے تو ضعیف حدیث کو لیتے ہیں، عقائد میں نہیں لیتے، احکام میں نہیں لیتے. مسافر جو ہے اگر کسی ایک جگہ 15 دن قیام کی نیت کر لے، اب مقیم ہو جائے گا، نماز پوری پڑھے گا. مسئلہ نیت سے ہے، نیت کر لی لیکن 4 دن کے بعد چلا گیا، پھر بھی نماز پوری پڑے گا. 15 دن کی نیت نہیں کی، روز کہتے کہ انشاءاللہ جی 2 دن کے بعد جائیں گے، 2 دن کے بعد جائیں گے، 20 دن بھی ہو جائیں پھر بھی مسافر رہے گا. عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا غیر مؤکدہ ہے. پڑھو گے بہت بڑا ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو ضروری نہیں ہے. عشاء کے بعد 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، یہ تو سنت مؤکدہ ہے. کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں نماز جو ہے 1 لاکھ، یہ تو صحیح حدیث میں ہے، لیکن اللہ کے دین میں نکلے تو ثواب 49 کروڑ ہو جاتا ہے. اللہ کے دین میں نکلے گا تو نماز پڑھنے بھی آئے گا. جب دین میں نہیں نکلو گے نماز کیسے پڑھو گے؟ دین سیکھنا تو فرض ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے مدنی پاک کے لاکھوں صحابہ تھے، پورے مکے مدینے میں تو 10,000 صحابہ دفن ہیں، باقی تو سارے مکہ مدینہ لاکھ کا ثواب چھوڑ کے چلے گئے. ان کو پتہ نہیں تھا یہاں لاکھ ملتا ہے. مدینہ منورہ میں 1 کا 1,000 ملتا ہے، ایک روایت میں 50,000 ملتا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا، وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. پتہ تھا کہ دین کا اعلان کرنا جو ہے وہ ان ثوابوں سے زیادہ ہے. یہاں میں 1 نماز پڑھوں گا اور میں دین کے لیے نکلا، ملکوں کے ملک فتح ہو گئے، کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو وہ ثواب زیادہ رہے گا یا نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ رہے گا؟ ایک کنواری لڑکی شادی شدہ مرد سے بھاگ گئی. کنواری ہے تو پھر شادی شدہ مرد سے بھاگ گئی، کیا مطلب؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے. کہتے جی کہ کچھ میرے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہی ایک حدیث دکھا دیں، ہم کل سے شروع کر دیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. حدیث ہو، صحیح ہو، حضور نے فرمایا ہو کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ حدیث دکھا تو تمہارا دعویٰ ہے، مدعی تم ہو، ثبوت تم نے دینا ہے. ہم انشاءاللہ کل سے شروع کر دیں. صرف ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ لفظ لکھے ہوں کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. بس یہ حدیث دکھا دو، جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں. اگر طواف میں حجر اسود کا بوسہ نہ ملے اشارہ کریں. اگر کسی چکر میں اشارہ نہیں کیا کوئی بات نہیں.
میں ٹرک ڈرائیور ہوں، مجھے رات دن سفر میں رہنا پڑتا ہے، کبھی اس شہر میں تو آپ مسافر ہیں، آپ نماز قصر پڑھیں گے؟ میں طالب العلم ہوں، مجھے غیبت کرنے کی اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے، مجھے طریقہ بتائیں کہ میں ان بری عادتوں کو کیسے چھوڑوں؟ بالکل آسان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان سے تعلق رکھ لو، جب ان کے پاس بیٹھو گے کس پہ جھوٹ بولو گے؟ جب ان کے پاس بیٹھو گے غیبت کس کی کرو گے؟ تم اپنا ماحول بدل دو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو۔ غلاف کعبہ کا چومنا جو ہے وہ بدعت ہے، سنت صرف حجر اسود کا بوسہ ہے۔ سونے چاندی کا جو ہے بے اجل ناجائز ہے، نقدن و نقدن، یدن بے یدن۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لی ہے، بال نہیں کٹوائے، وہ عمرے کے ابھی احرام میں ہے گویا، جب تک بال نہیں کٹائے گی احرام میں رہے گی۔ اگر خوشبو لگائے گی دم بڑھ جائے گا، خاوند سے ملے گی اور دم بڑھ جائے گا، جب تک بال نہ کٹائے احرام میں ہے وہ۔ اگر ہم پاکستان سے آئے ہیں، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں، آپ مدینہ پاک سے کر لیں، جیرانہ سے کر لیں، طائف سے کر لیں، مسجد عائشہ سے کر لیں، رابغ سے کر لیں، جوفہ سے کر لیں، یلملم سے کر لیں، جہاں موقع ملے کر لیں۔ اگر کوئی آدمی صلاۃ تہجد میں قرآن کریم ختم کرنا چاہتا ہے اور دیکھ کے پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں، نفل نماز ہے۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ سے ہم آ رہے تھے، ہم نے امام کے پیچھے مغرب کی نیت سے کھڑے ہو گئے، امام نے 2 رکعت پہ سلام پھیر لی، ہم نے کھڑے ہو کے 1 رکعت اپنی پوری کر لی، بعد میں پوچھا تو کہتے ہیں وہ عشاء پڑھے، نماز ہو گئی آپ کی۔ عورت حیض کے دنوں میں صفا مروہ میں بیٹھ سکتی ہے؟ بھئی پہلے صفا مروہ مسجد سے باہر ہوتی تھی جب کتابیں لکھی گئیں، اب صفا مروہ حرم کے اندر ہے، نہیں آ سکتی ہے۔ اگر کسی بندے کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہیں، سب سے پہلے تو توبہ کرو، اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو توبہ سے بھی معاف فرما دے، لیکن چونکہ میرے آقا کی رحمت دو عالم کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے تو آپ نے قضا پڑھی ہے، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ قضا پڑھا کریں، نفل چھوڑ دیں، نفل کے بجائے قضا نمازیں پڑھتے رہیں۔ اگر نماز سفر میں قضا ہوئی ہے تو ادا بھی سفر والی کریں گے، یعنی 2 رکعت پڑھنی تھی، اب ادا بھی ہم 2 رکعت کریں گے۔ وہ میں نے بتایا ہے نا کہ بجائے نوافل پڑھنے کے قضا کی نیت سے نماز پڑھتے رہیں، ایک تو وہ فرض کی قضا ہوگی، ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور دوسرا جتنا قضا ہوتی جائے گی الحمدللہ
آپ کے ذمے سے ذمہ داری جو ہے وہ اتر دی جائے گی۔ اصل چیز توبہ ہے، سچے دل سے توبہ کریں اور کبھی نماز نہ چھوڑیں، چونکہ نماز جو ہے یہ صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ اور بندے کے درمیان میں اللہ نے ایک رشتہ رکھا ہے، اگر یہ نہ رہے تو وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بے نماز لوگ ہیں ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، اس کو تعزیراً جیل میں رکھا جائے، وہ ایسا کام کر رہا ہے اس کو جو کفر تک لے جائے گا لیکن کافر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کسی کو کافر نہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله